عرب میں جب دو آدمی آپس میں الجھ پڑے، آپس میں لڑ پڑے، تو تیسرا بندہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں تو ان کو کیسے چھڑاتا ہے۔ یہاں تو لوگ چھڑاتے ہوئے خود زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیسے چھڑاتا ہے؟ وہ درمیان میں آ کے کھڑا ہو کہتا ہے صلو علی النبی، کیا لڑائی کر رہے، حضور پہ درود پڑھو۔ تو ایک درود پڑھتا وہ ادھر چلا جاتا ہے، ایک درود پڑھتا وہ ادھر چلا جاتا ہے، لڑائی ختم۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں، یہاں تم نے درود کے نام پہ لڑائیاں ڈال رکھی ہیں اور وہاں درود سے لڑائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال کر گئے، وہ فرماتے یہ تو بڑا، عرب گئے تو واپس آئے تو کہنے لگے یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ میں آ گیا۔ جب وہ کہتے ہیں نا لڑائی ہو جاتی تو غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے ان کو، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو ایک عرب آتا ہے تو کہتا ہے صلی علی النبی، حضور پہ درود پڑھ، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ درود غصہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے رب کو ہم پہ غصہ آئے گا تو ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد، اللہ محبوب پہ درود پڑھ، تو رب کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز حضور پہ درود پڑھنا۔ تو اقبال کہتے ہیں اگر آپ اس کی عادت اپنی اولاد کو ڈال دیتے ہیں تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا، صاحب درود کی محبت پیدا ہوگی، نسل سنور جاتی ہے درود پڑھنے سے۔ تو کثرت کے ساتھ ہمیں درود پڑھنے کی تلقین کی گئی، درود پڑھنے کا حکم نامہ دیا گیا۔ درود ثواب بھی ہے، درود رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے، اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلا عمل اقبال نے کہا کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں تو اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے لہجے میں رس پیدا ہو جائے، مٹھاس پیدا ہو جائے، تو وہ کثرت سے درود کر پڑھے، اس کی زبان شہد سے بھی میٹھی ہو جائے۔ کسی نے علامہ اقبال سے ہی پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ تو اقبال نے جواباً کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا، یہ ساری کھنڈ حضور کے نام کی ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا مزاج بنا۔